السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 6 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 7 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شیر اور چیتا۔ دیکھیں یہ شیر جو ہے اس میں یائے مجہول ہے۔ شیر کا معنی ایک مخصوص جانور ہے، جنگل کا بادشاہ جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ شیر میں یائے مجہول ہے۔ اگر اسی کو آپ یائے معروف پر دیں یعنی شیر پر ہے تو اس کا پورا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ شیر کا معنی دودھ، شیر کا معنی شیر جنگل کا جانور جو جنگل کا بادشاہ، اور اگر اسی کو آپ شیر پر دیں تو پھر اس کا ترجمہ بدل جائے گا دودھ۔ اب یہاں پر اس کا الٹا، یہ چیتا یائے معروف ہے۔ چیتا یہ بھی ایک جانور ہے، آپ تصویر کے اندر دیکھیے یہ چیتا ہے، تو چیتا یہ جانور ہے، لیکن اگر اسی کو آپ یائے مجہول کر دیں چیتا تو پھر اس کا پورا ترجمہ بدل جائے گا۔ چیتا یعنی چوکنا ہو گیا، سنبھل گیا۔ جیسے ہم بولتے ہیں گجراتی میں چیتی نے رجو، تو یہ چیتا ہے یعنی چوکنا ہو گیا۔ اور اس تو چیتا پڑھیں گے تو اور ترجمہ، چیتا پڑھیں گے تو اور ترجمہ، شیر پڑھیں گے تو اور ترجمہ، شیر پڑھیں گے تو اور ترجمہ۔ تو یائے معروف کو یائے مجہول بنا دے یا یائے مجہول کو یائے معروف بنا دے، پورا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ ویسے کئی الفاظ ہیں، یہاں پر آپ کے سامنے یہ دو الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر بڑی کوشش اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا۔ اس کو دوڑ دھوپ پڑھیں گے، دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے دھوپ پڑھیں گے۔ دوڑ دھوپ کا معنی یعنی چلنا پھرنا، کوشش کرنا۔ دوڑ دھوپ کرنا مطلب کوشش کرنا، دوڑنا، تو یہ دوڑ دھوپ۔ لیکن اگر اسی کو آپ دھوپ پڑھیں گے دھوپ، تو پھر دھوپ کا ترجمہ پورا بدل جاتا ہے، یعنی سورج کی جو گرمی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دھوپ۔ ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر یعنی ایگری ہو کر، اتفاق سے، صلح صفائی سے، متفق ہو کر بڑی کوشش اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا۔ حصہ تقسیم کرتے وقت دونوں میں انبن ہو گئی۔ انبن ہو گئی مطلب اختلاف پیدا ہو گیا۔ تقسیم کا معنی بانٹنا، آپس میں تقسیم کرنا۔ تقسیم کا معنی بانٹنا ہے، جس کو انگلش کے اندر شیئر کرنا کہہ سکتے ہیں۔ تھے دونوں غصہ ور، یہ غصہ اور یہ ور، غصہ ور یعنی غصے والا۔ ایک بات میں بتلاتا چلوں، گرامر کا حصہ ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ جو ہوتا ہے اس لفظ کے بعد کچھ حرف بڑھائے جاتے ہیں، جیسے یہاں پر ور، تو اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ الگ ہو جاتا ہے۔ غصہ کا معنی غصہ اور غصہ ور یعنی غصے والا، اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخر کے اندر اگر کوئی اس طرح کے کچھ لفظ بڑھتے ہیں جیسے یہاں پر ور، تو اس کو کہا جاتا ہے لاحقہ۔ انگلش کے اندر اس کو کہا جاتا ہے سفکس سے۔ اور اگر شروع میں لگے جیسے آواز، اس کے شروع میں نے لگا دیا بے آواز، تو یہ بے لگایا، آواز یعنی آواز اور بے آواز یعنی بغیر آواز کی، تو شروع کے اندر لگے تو اس کو سابقہ کہا جاتا ہے، جس کو انگلش کے اندر پریفکس کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر لینگویج کے جو گرامر ہوتے ہیں ہر ایک میں یکساں ہوتے ہیں، نام الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ہر لینگویج کا جو گرامر ہوتا ہے، جو قواعد ہوتے ہیں وہ بالکل برابر ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لائک کا معنی پسند کرنا، آپ شروع کے اندر ڈس لگا دیں گے ڈس لائک، تو اس کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا۔
تو یہ ڈس جو شروع میں لگایا اسی کو کہا جاتا ہے پریفکس۔ پری کا معنی پہلے، تو شروع میں لگے اس لیے، شروع میں لگا پہلے لگا اس لیے اس کو پریفکس کہتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف پیچھے لگے، جیسے مثال کے طور پر کاؤنٹ، اس کے ساتھ ایبل لگا دیا، کاؤنٹیبل، یعنی جو چیز گنی جا سکے اس کو کاؤنٹیبل کہتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، اور کتابیں جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہیں۔ تو کاؤنٹ اس کے ساتھ اے بی ایل ای لگایا، کاؤنٹیبل، تو یہ پیچھے لگایا، تو پیچھے لگنے والے کو انگریزی کے اندر کہیں گے سفکس۔ خیر تو یہ اردو کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ سابقہ کون کون سے ہیں، لاحقہ کون کون سے ہیں۔ تھے دونوں غصہ ور، یعنی غصے والے تھے، یہاں تک نوبت پہنچی، نوبت یعنی باری، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور خوب کشتم کشتہ ہوئی۔ کشتم کشتہ کا معنی بہت ہی تیزی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، اور خوب کشتم کشتہ ہوئی۔ اس نے اس کو جھنجھوڑا، دانتوں اور پنجوں کے مارے لہو لہان، مارے لہان ہو گئے، یعنی خون سے آلودہ ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ آخر بے دم ہو کر الگ الگ جا بیٹھے۔ بے دم کا معنی تھک کر، آخر بے دم ہو کر الگ الگ جا بیٹھے۔ اتنے میں ایک لومڑی جو اسی طاق میں، یعنی انتظار میں، جو اسی طاق میں بیٹھی تھیں، چپکے سے آئی اور شکار اٹھا کر چمپت ہوئی، یعنی اوجھل ہو گئی۔ چمپت ہوئی یعنی نظروں سے غائب ہو گئی، اوجھل ہو گئی۔ ان دونوں میں اتنی سکت کہاں باقی تھی، سکت یعنی طاقت و قوت، سکت یعنی طاقت و قوت۔ ان دونوں میں اتنی سکت کہاں باقی تھی کہ اس سے اپنا شکار چھین لیتے۔ جب لومڑی شکار لے اڑی تو شیر اور چیتا اپنے کرتوت پر نہایت پشیمان ہوئے۔ کرتوت کا معنی برا کام، اور پشیمان کا معنی شرمندہ۔ جب لومڑی شکار لے اڑی تو شیر اور چیتا اپنے کرتوت پر نہایت یعنی بہت زیادہ، نہایت پشیمان ہوئے۔ شعر: جو غصے میں آپے سے باہر نہ ہوتے، جو غصے میں آپے سے باہر نہ ہوتے، تو یوں زخم کھاتے نہ مال اپنا کھوتے، تو یوں زخم کھاتے نہ مال اپنا کھوتے۔ تو آپس میں غصہ کیا، آپس میں لڑ پڑے، تو جو شکار تھا وہ شکار سے بھی محروم ہو گئے۔ اگر اتفاق سے آپس میں بانٹ لیتے، تقسیم کر لیتے تو شکار ہاتھ لگ جاتا، لیکن لڑائی جھگڑے کا نتیجہ اور غصے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شکار سے محروم رہ گئی۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 7۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔